بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے کہ جب ایک ملک قرض لیتا ہے تو اس قرض لینے سے ایک ملک کی خود مختاری پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی ملک قرض لیتا ہے تو اس کی ایک انٹرسٹ ریٹ ہوتی ہے جس کے تحت اس ملک کو وہ قرض واپس کرنا ہوتا ہے یا وہ پیسے واپس کرنے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر شرائط بھی ہوتی ہیں۔ اگر ہم بات کریں انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ یا پھر آئی ایم ایف کی، تو جب ایک ملک قرض لیتا ہے آئی ایم ایف سے، تو آئی ایم ایف سے قرض لینے کے بعد ملک چند شرائط پر وہ قرض لیتا ہے، یعنی ان شرائط میں آپ فیول ایڈجسٹمنٹ ٹیکسز وغیرہ یہ سب کچھ جو ہے آپ ایک طرح سے سمجھیں کہ پھر وہ بورڈ ڈیسائیڈ کرتا ہے ایک ملک کے لیے جو کہ قرض دار ہوتا ہے۔ یعنی جب ایک ملک قرضہ لیتا ہے تو اس قرضے سے ایک ملک کی خود مختاری پر براہ راست اثر پڑتا ہے۔ اسی لحاظ سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو براہ راست اثر میں کچھ عوامل آتے ہیں جن کا میں ذکر کرتا چلتا ہوں۔ تو اگر ہم ذکر کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ حکومتی پالیسیز میں جو ہے ایک طرح سے وہ تاثرات نظر آنے لگ جاتے ہیں کہ جب آپ قرض لیتے ہیں تو قرض لینے کے بعد جو پالیسیز بنائی جاتی ہیں، خواہ وہ معاشی لحاظ سے ہوں یا معاشرتی لحاظ سے، تو اس میں ایک عکس نظر آتا ہے ان تمام پالیسیز کا جو کہ ایک بورڈ ڈیسائیڈ کر رہا ہوتا ہے۔ اور آپ چونکہ قرض دار ہوتے ہیں تو قرض دار جو ہے وہ ایک آزاد اتنا نہیں ہوتا، اور اس کو مقروض ہونے کے سبب جس سے قرض لیا ہے اس کی آپ کو بات بھی ماننی پڑتی ہے اور اس کے قواعد بھی ماننے پڑتے ہیں۔ تو جب ہم قرض کی بات کرتے ہیں اور پاکستان کے اگر ہم مسائل کی بات کرتے ہیں تو ان مسائل میں کرپشن اور دیگر مسائل کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ قرض ہے، چونکہ ابھی موجودہ نسلیں اور آئندہ نسلیں بھی قرض دار ہیں، اور قرض داری سے نجات تبھی ممکن ہے کہ جب ہم معاشی طور پر مستحکم ہوں گے، جب ملک میں انڈسٹریز کو عام کیا جائے گا۔ لیکن ملک میں حالات یہ ہیں کہ اسٹیل انڈسٹری کو بھی بند کیا گیا، اور ہم نے دیکھا کہ پاکستان جس نے کبھی قرض دینے کی حالت میں تھا، آج وہ قرض پر ہی سانسیں لے رہا ہے۔ تو پاکستان کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو قرض ایک بنیادی مسئلہ ہے، اور اسی مسئلے کے چلتے پاکستان کی جو بھی حکومت آتی ہے وہ آئی ایم ایف سے قرض لیتی ہے یا دیگر ممالک سے قرض لیتی ہے، اور پاکستان کی گزشتہ کچھ عرصے میں نوبت یہاں تک آ گئی تھی کہ پاکستان کے بارے میں خبریں گردش کر رہی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی اکانومی ڈیفالٹ کر جائے۔ اور آج کے دور میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو کسی بھی ملک کی پاور اس کے اکانومی کے ساتھ منسلک ہوتی ہے۔ اگر وہ ملک معاشی لحاظ سے برتر ہوگا یا پھر معاشی لحاظ سے بہتر ہوگا تو اس ملک کی اقوام عالم میں اتنی ہی آواز سنی جائے گی، اس ملک کی اتنی ہی بات کو تسلیم کیا جائے گا۔ اور پاکستان عالمی طور پر اسی وجہ سے پیچھے بھی دکھائی دیتا ہے کہ پاکستان ایک معاشی قوت نہیں ہے۔ جس طرح ہم اگر خطے کے دیگر ممالک کی بات کریں، اگر ہم بھارت کو ہی لیتے ہیں تو بھارت پاکستان سے معاشی لحاظ سے کافی آگے نکل چکا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں کہ اثرات کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو جب ہم ایک ملک کے اجزاء پر بات کرتے ہیں تو ان میں ہمارے پاس ایک ریاست کی آبادی آتی ہے، آبادی کے ساتھ حکومت ہے، حکومت کے ساتھ اس ملک کی اپنی خود مختاری آپ کہہ لیں یا ساورنٹی کہہ لیں، ہمارے پاس یہ جو عوامل ہیں یہ شامل ہیں۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ قرض لینے سے ان تمام پر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اگر ہم آبادی کی بات کریں تو قرض لینے کے بعد آبادی پر ٹیکسز کا بوجھ ڈالا جاتا ہے کہ جس کے سبب آبادی تاکہ وہ قرض جو ہے وہ واپس کرنے میں ان سے مدد لی جا سکے، اور وہ مدد ٹیکسز وصول کرنے کی صورت میں ہی ہوتی ہے، اور یہ آبادی پر یا پاپولیشن پر آپ کہیں تو یہ ایفیکٹ مرتب ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں گورنمنٹ پر۔ گورنمنٹ پر بھی اس کا براہ راست افیکٹ ہوتا ہے، اور براہ راست افیکٹ ہونے سے گورنمنٹ کی پالیسیز میں فرق پڑتا ہے۔ یعنی اگر آپ بات کریں تو گورنمنٹ ہی وہ ہے جو کہ ملکی مفاد کے تحت فارن پالیسی کو وضع کرتی ہے، اور اگر آپ قرض دار ہیں کسی بھی ملک کے تو اس ملک کے متعلق آپ کی ہمیشہ سے فارن پالیسی جو ہے وہ سافٹ ہی ہوگی، اور سافٹ فارن پالیسی کے تحت آپ اس ملک کو اپنے ملک میں ایک طرح سے ان کی کلچر وغیرہ کو انڈیوس کرنے کے لیے بھی موقع فراہم کریں گے۔ اور یوں ایک ملک جو ہے وہ اپنی آپ یوں کہہ لیں کہ گورنمنٹ کی پالیسیز اور فارن پالیسی لائک آپ کی فارن پالیسی کبھی اس ملک کے خلاف نہیں ہو سکتی، چونکہ آپ نے اس کے قرض کو واپس کرنا ہے۔
سوورینٹی پر جب ہم بات کرتے ہیں تو ملک کی سوورینٹی پر بھی بہت اثر پڑتا ہے، چونکہ اس کے داخلی و خارجی معاملات میں اب وہ جو پالیسیز یا پھر جو مرتب کر کے قواعد دیے گئے تھے لون دینے والے کی طرف سے، ان کا بھی اثر بہت واضح طور پر پڑتا ہے، جس کے تحت ایک ملک کی اگر ہم بات کریں تو وہ ملک مکمل طور پر خود مختار نہیں رہتا۔ اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔